یہ اس انجام کے ذمہ دار تم ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تم نے میرے اکابر کو معاف نہیں کیا۔ تم عقیدہ توحید سیمینار کی آڑ میں تم کہو کہ لاہوری پہ مانگتے بھیجو، تم عقیدہ توحید سیمینار کی آڑ میں کہو عطا اللہ شاہ بخاری پہ لانتے بھیجو، رخ کر لو شیر علامہ کی طرف اور سارے کا لانا تو اس لاہوری پہ۔ میں کہتا ہوں اگر تو نے میرے اکابر کے خلاف زبان درازی کی تو وہ میرے نوجوان ان کچرے احمد رضا کی کمر اٹھے کہہ چوک میں لا کر سر بلند، سر بکف، سر بلند، اگر ہمارے اکابر کے بارے میں تمہاری زبان بے لگام ہوگی تو پھر تمہیں یہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دینا جانتے ہیں اور الحمدللہ دینا جانتے ہیں۔ اور یاد رکھ، اگر میں نے مولانا احمد رضا خان کی زندگی چھوڑ کے سامنے رکھ دی تو تو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ تیرے مولانا احمد رضا خان جو ساری زندگی جس روش پہ چلا ہے، اگر عوام الناس کو بتا دیا جائے خدا کی قسم ہے لوگ چھوٹنے کی وعدہ نہیں کریں گے۔ تو کیا سمجھتا ہے ہم تیرے اکابر پہ معلومات پوری رکھتے ہیں جو 5 سال کی عمر میں کرتا اٹھا دے اور تجلیوں سے ملاقات کرے۔ یار آپ مجھے بتاؤ، عورتیں جو گزر رہی ہو، بندے نے اگر ان سے اپنی نگاہ کو محفوظ کرنا بھی ہے تو چہرہ تو پھیر سکتا ہے نا، چہرہ پھیر، ہاتھ رکھ لے آنکھوں پہ، نیچے نظر کر لے، لیکن یہ کیا تک ہے کہ نیچے شلوار نہیں پہنی ہوئی وہی کرتا اٹھا کے آنکھ پہ رکھتا ہے۔ اور سنو ڈاکٹر صاحب سنو، تمہارے علماء نے لکھا ہے کہ گلی بہت تنگ تھی، گلی اب ہمیں پتہ چلا گلی تنگ تھی اور اعلیٰ حضرت نے یہ کردار کیوں ادا کیا۔ ہم کر سکتے ہیں، یہ تو میں ایک صرف مشتی اصغر والے نمونہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہم اس سے بھی آگے بہت کچھ کرنا جانتے ہیں۔ ہم ان کے اکابر کا یہ سارا شنگا اٹھا کے چوک پہ کرلا کے کھڑا کر دیں گے، پھر ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں کہیں کہ نہیں مولانا آپ نے زیادتی کی ہے۔ میں عرض کروں گا انتہائی معلوم کے ساتھ، اگر یہ زیادتی ہے تو وہ زیادتی کیوں نہیں؟ کیا حضرت لاہوری لوارث ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ حضرت لاہوری جس بندے نے یہاں لاہور کی سرزمین پر قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے، آج اس کی عزت و ناموس سے کوئی بندہ کھیلتا نظر آئے اور لاہور والے خاموش بیٹھ جائے، نہیں بھائی، یہ برداشت اب قطعا نہیں کیا جائے گا۔ آئندہ میرے اکابر کے خلاف زبان درازی کر کے دکھا، پھر وہی احمد رضا کا حسن دیکھ للکار ہے، للکار ہے، ہم سب جو انجام کیا ہوگا، یہ بات سے ہماری خاموشی کو بزدلی نہ سمجھا جائے۔ ہم اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، اس بات کو ماننے اور جاننے اور اس ترتیب سے چلنے والے لوگ ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اپنے اکابر کے خلاف تبادلہ سنتے ہیں۔ یا تو خدا کو معاف نہیں کرتا ڈاکٹر صاحب، میرے پاس کتاب موجود ہے، تیری تقاریر کا مجموعہ، تیری تعلیم و تصدیق سے چھپنے والی مفہوم قرآن بدلنے کی واردات، اس کتاب کے 27 میں تم نے لکھا ہے۔ کہتا ہے خدا فرماتا ہے اور مجھے کو بکواس مت کرو۔ اب آپ بتاؤ، خدا نے کہیں کہا ہے کہ بکواس مت کرو؟ بولو بولو بولو، نہیں۔ تو میرے اکابر کو معاف نہیں کرتا، اپنی زبان کا حال دیکھ، اپنے کرم کا حال دیکھ۔ کہتا ہے خدا کیا بتاتا ہے مجھے کو بکواس مت کرو۔ میں نے کہا واہ، بڑی تہذیب ہے۔ خدا کے لیے بھی وہ جملہ جو ایک شریف آدمی بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا ہے، خدا کے لیے کہتا ہے خدا نے کہا بکواس مت کرو۔ اسی کتاب کے صفحہ 37 میں لکھتا ہے کہ خدا نے فرمایا منافقوں بکواس مت کرو، اور چیلنج کی بات
نہ لے آؤ کہ خدا نے فرمایا بکواس مت کر. خدا کی طرف بکواس کی نسبت کرتا ہے اور پھر ہمیں کہتا ہے کہ گستاخ ہے. تو کیسے توحید کو ماننے والا ہے جس کا اپنا دامن خدا کی توحید سے داغدار ہو کہ میں توحید کو ماننے والا ہوں. اور اگلی بات کرتے چل جاؤ. لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور کی بڑی تعریف کرتا ہے. توجہ کرو, اسی کتاب کے اندر مفہوم قرآن بدلنے کی بات صفحہ 187 میں لکھتا ہے. کہتا ہے کہ حضور کو بشر نہیں کہنا چاہیے. توجہ اور سے میری بات سنیے. کہتا ہے حضور کو بشر نہیں کہنا چاہیے. کہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ 5 لفظ ہوتے تو ٹھیک ہے لیکن ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. جیسے خدا کو خالق الخنزیر نہیں کہہ سکتے, اس طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا خنزیر کا خالق ہے, اس طرح حضور کو بشر بھی نہیں کہہ سکتے. پڑھو کتاب کو. اگر پاک پیغمبر کی وصیت کو تو خنزیر کا قیاس کرے, میں تجھے اب بھگا کر سمجھوں, میں تجھے اب بھی مبتلا سمجھوں, وہ اس سے بڑا زمین فروش اور کوئی نہیں سکتا. حضور کی بشریت کو کیا کہتا ہے کہ حضور کی بشریت کہہ نہیں سکتے. جیسے خدا کو خنزیر کا خالق نہیں کہہ سکتے, اسی طرح حضور کو بشر. بولو یعنی بشر اتنا گندا لفظ ہے جتنا. بولو ہاں. اس بے ایمان سے پوچھ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ دیگر اکابرین کے بارے میں. اب ہو سکتا ہے پھر بھی برداشت کر جائیں, لیکن یہ یاد رکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے معافی نہیں ہے. چاہے کوئی اپنا ناراض ہوتا ہے, چاہے کوئی بیگانہ ناراض ہوتا ہے, چاہے کچھ نہ کچھ ہو جائے. آپ کو کہ مولانا تشبیہ تو دی ہے, کیا ہوا؟ تشبیہ دی ہے نا, اور تشبیہ میں کلے گنو نہیں ہوتی. شاید آپ کے علماء اور آپ کے لوگ آپ کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں, شاید آپ کے دل میں یہ آئے تشبیہ میں کلے گنو نہیں ہوتی. مشبہ اور مشبہ بھی میں برابری سمجھتا ہاتھ کرتے. میں کہتا ہوں نہیں کرا, دلیل میرے گھر کی نہیں ہے. اٹھاؤ دیوبند سے بریلی کوکب اگاڑی کی کتاب ہے, صفحہ 40 میں لکھتا ہے گھٹیا قسم کی تشبیہ دینا بھی بری بات ہے. اگر اس پہ ایمان نہیں ہے, اٹھا نور العرفان, اس نور العرفان کا پارا پکڑو, اس کا جواب آئے اس کی سورت بنی اسرائیل آیت نمبر اس کی 46 اور حاشیہ نمبر 6 کیا لکھا ہے؟ حضور کے لیے گھٹیا مثالیں دینا بھی تو ہے. کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ حضور کے لیے کیا گھٹیا مثالیں دینا بھی کفر ہے. اب آپ بتائیے یہ جو حضور کی بشریت کے لیے کون سی مثال لایا ہے؟ بولو گھٹیا یا اچھی مثال؟ گھٹیا. اس گھٹیا مثال لانے کی وجہ سے مولوی احمد یار نعیمی کے فتوے سے بے ایمان رہا یا مسلمان رہا؟ آگے چل. اسی کتاب مفہوم قرآن بدلنے کی واردات اس پہ تم نے لکھا ہے صفحہ نمبر 95 پہ کہ عرش عظیم پر خدا تم پر فخر کر رہا ہے. توجہ کیا کہتا ہے؟ عرش عظیم پر خدا تم پہ فخر کر رہا ہے. کہاں؟ عرش عظیم پہ. مولوی حنیف قریشی اس کے مشرق کا بہت بڑا مناظر ہے, اس کی ایک کتاب چھپی ہے مناظرہ گستاخ کون. اس کتاب کے صفحہ 176 177 میں اس نے کہا کہ جو کہے کہ خدا عرش پر ٹھہرا ہوا ہے وہ کافر ہے. یہ اس کو عقیدہ توحید کی مخالفت کرنے کی سزا ملی. اپنے علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اور سن, تیرے بزرگوں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے, کتاب کا نام ہے توحید ابو شکور صاحبی. یہ ایک بہت بڑا بزرگ گزرا ہے, حضرت بابا علی حجویری کے پائے کا اور اس کے وقت کا بزرگ ہے. اس کی کتاب تھی التوحید ابو شکور صاحبی. اس کا ترجمہ ابو حسن قادری نے کیا اور کئی سارے تیرے علماء نے اس کی نظر ثانی کی ہے. عبد الحکیم شرف قادری بھی میں شامل ہے. اس
بڑا ذمہ داری کے ساتھ جو ہے نا وہ نقل کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں اگر حوالہ نہ ہو جو سبب چور کی میری ٹھیک ہے نا بات ہمارا ذمہ داری سے لے لے تو کہتا ہے خدا عرش پہ فخر کر رہا ہے تم پہ خدا تم پر فخر کر رہا ہے کہاں عرش پہ تیرے علماء کہتے ہیں جو خدا کو عرش پر والے لوگ کون ہے پہلے اپنے ایمان کی بات کر پھر میرے اکابر کی بات کرنا میں نے کہا آگے آؤ تم نے اسی کتاب یہ اپنی مفہوم قرآن بدلنے کی بات تھا صفحہ 165 پہ لکھا ہے کہ خدا نور ہے کون ہے بولو 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 خدا کیا ہے خدا کیا ہے ہم کہتے ہیں نہیں جناب خدا نور نہیں ہے اس لیے کہ خدا کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا خدا کی حقیقت کو خدا کی حقیقت بولو بولو خدا کی حقیقت کو یہ صرف میری بات نہیں یہ توحید ابو شکور ثانی کی بات بھی ہے اس نے بھی صفحہ 405 میں لکھا ہے اور یہی بات کشف الاسرار کے اندر حضرت فرید الدین کاشقر احمدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے خدا نور نہیں اس لیے کہ خدا ماہیت سے پاک ہے خدا کی حقیقت و ماہیت کو کوئی جاننے والا نہیں ہے تو تو کہتا ہے خدا نور ہے توجہ کر یہی توحید ابو شکور ثانی اس کو صفحہ 405 میں لکھا ہوا ہے جو کہے کہ خدا چمکتا ہوا نور ہے وہ کافر ہے کتنے کفر کے فتوے ہو گئے 3 کتنے ہو گئے 3 ابھی یہ بھی بہت تھوڑی سی خراب کافی ہے میرا خیال ہے زیادہ خراب ہو گول کے زیادہ ہو ٹک کے زیادہ ہو تو پھر مریض بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کون سی کھاؤ دوائیں جو ہے نا بعض دفعہ ریئیکشن کر جاتی ہے اس لیے وہ تھوڑی سی جو خراب کافی ہے علامہ صاحب تم جو اپنے ذات سے علامہ والے ہوئے ہو پہلے اپنے ایمان کی فکر کریں میں تو تیرا ایمان تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ ہے نہیں تیرے علماء میں ہے کوئی ایمان اپنے ایمان کی حفاظت کر پھر میرے اکابر کی بات کرنا اور الحمدللہ یہ اہل لاہور جانتے ہیں کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر ان کی ولایت پہ شک کسی کو اب رہ نہیں سکتا کہ ان کی قبر سے خوشبو دنیا سنتی بولو یار کیا نہیں ہے اب بھی جو کہے کہ نہیں جناب اس پہ لعنت بھیجو الیاذ باللہ تو خدا کے ولی سے دشمنی ہے یا نہیں بولو دشمنی ہے یا نہیں اور قرآن اور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نام فرماتے ہیں کیا اللہ اکبر من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب جو کسی میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس کے لیے خدا کہتا ہے کہ میرا اعلان جنگ ہے اب یہ ولی سے دشمنی کا فائدہ کیا ہوا کہ 3 کفر کے فتوے بولو یار لگ گئی لگی یہ ہو گئی کا اور ہو جائے میرے خیال کو اپنے آپ بھی تھک گئے آپ بھی تو کہ یار کیا خشک سمجھ شروع کر دیا ہے خیر توجہ کریے میں اپنے توحید کے مضمون کو اختصار سے مکمل کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا آؤ جس کے نام پہ گیانی کھاتا ہے جس کے نام پہ گیانی کی کھیر حرام کرتا ہے جس کے نام پر ہر مہینے گیانی کی ڈیڑھ پکتی ہے ہر کی آپ اس کی بات بھی سن اس نے کیا لکھا ہے اس کی کتاب الفتح ربانی ہے اس کی کتاب تحفہ قاضی ہے اس کی سوال حیات اس کے اندر وصایا شریف موجود ہے ان کی کتاب فتوح الغیب ہے اور آپ ایک الفتح ربانی کو بھی ایک وصایا شریف آخر میں درج ہے تحفہ قاضیہ کا صفحہ 104 ہے اور ایک فتوح الغیب کا صفحہ 415 ہے تو کہتا ہے توحید بہان جو کی یاد ہے تو کہتا ہے توحید شیطان کوئی تھی تو کہتا ہے شیطان بڑا واحد تھا تو کہتا ہے شیطان رئیس الموحدین ہے تو کہتا ہے توحید پر نجات کوئی نہیں ہے میں کہتا ہوں حضرت شیخ سے پوچھ حضرت شیخ کے التوحید یعنی لوگوں توحید کو لازم پکڑنا توحید کو لازم پکڑنا توحید کو لازم پکڑنا توحید کو لازم پکڑنا میں نے کہا میرا دوست تو نے اتنی بات بھی نہ دیکھی اس جانی شریف کی کھیر سے تیری عقل و دماغ پہ تہجم چکی ہے جس پیران دین کے نام پہ جانی کھاتا ہے اسی پیران دین کو بہادی قرار دیا تمہیں اسی پیران دین کو غور کرنے والا قرار دیا جو شیطان کو بھی حاصل ہے اسی پیران دین کی
یا طالب الاشیاء من غیرہ نہ انت آکرم، اے خدا کے غیر سے مانگنے والے تو بے وقوف ہے. کیا کہتے ہیں؟ خدا کے غیر سے مانگنے والے تو بے وقوف ہے. یہی لکھ رہے ہیں اور یہی بات لکھتے ہیں ما كنت مع الخلق راجيا فضلهم وعطائهم سائلا لهم مترددا الى امامهم فانت مشرك. حقوق الغیب مکانا سونا ہے وہ فرما کے توجہ کر، جب تک تم حقوق کے دروازے پہ آتا جاتا رہے گا مانگنے کے لیے اور ان کی فضل اور عطا کی امید رکھے گا تو مشرک ہے مسلمان میں. یہ آئیے دیکھیے یہی حقوق الغیب کے لکھنے والے حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ لِأَنَّ الْإِشْتِغَالَ بِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ. خدا کے علاوہ کسی کے ساتھ مشغول ہونا اور اسی سے کچھ چیز طلب کرنا یہ کیا ہے؟ شرک. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اب آپ بتاؤ کہ توحید شیخ جیلانی والی کیا ہے اور توحید جلالی والی کیا ہے؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ جلالی کی توحید اور ہے، شیخ جیلانی کی توحید وہ توحید قرآن سنت والی ہے. یہ توحید قرآن سنت کے نام پہ دھوکہ ہے. میرا خیال آپ تھک گئے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی شیخ جیلانی کو ہم ماننے والے ہیں، یہ نہیں مانتے ہیں. اور مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں. ہاں ایک حوالہ کتاب کا نام ہے رسائل الطاریہ. کتاب میں اس لیے نہیں لے آیا کہ اہل لاہور بڑے اعتماد والے لوگ ہوتے ہیں، مان لیتے ہیں. یہ تو دیہاتوں میں دکھانی پڑتی ہے کتاب میں یہ فلاں فلاں. ان کو شاید غور میں کوئی یقین نہیں آتا. آپ کو بڑے اہل علم پڑھے لکھے لوگ کا اعتماد کر لیتے ہیں. رسائل الطاریہ حصہ اس کا دوسرا صفحہ اس کا 212 ہے. وہاں کیوں ہے کہ حضرت غوث پاک کو ایک رات میں 40 مرتبہ احتلام ہوا. کتنی مرتبہ؟ 40. میں نے ایک جگہ تقریر کی، ایک بابا جی کہہ رہے ہیں مولوی صاحب یہ لکھنے والا الیاس اتار گاندھی یہ بابا جی کے ساتھ تھا ضروری دو کے وہی اندر رہے تھے. میں نے کہا ہو سکتا ہے بابا جی ہوتے ہو گئے ایک ہی بات لکھتے بھی رہے مسوخ کراتے ہیں کہ رات کتنی دفعہ جواب ہے. اور اگلی بات کرتا ہے حضرت شیخ جیلانی کے ایک مرید پہ ایک رات میں 70 مرتبہ احترام ہوا. ان پیروں کو مننا نہیں، پیروں کو ماننا یہ ہوتا ہے. میں نے کہا آگے چل حضرت شیخ جیلانی کی آخری بات نقل کر کے بات ختم کروں گا. تیرے مولوی نے حضرت شیخ جیلانی کے متعلق اصول لکھا ہے. کیا مولوی احمد رضا خان فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 3 ہے صفحہ 523 پہ لکھا ہے جو حضرت شیخ جیلانی کی مخالفت کرے گا اس کا دین بھی تباہ ہو گیا، دنیا آخرت کے اندر تباہی اور بربادی ہوگی. میں نے کہا اب سے حضرت شیخ جیلانی کا ارشاد اور پھر اپنی تیاری کر لے. تیری لٹریچر یہاں بھی ہونی چاہیے اور قبر میں تو ہوگی سے آپ لکھتا ہے. تو میں تو نہیں کہہ رہا، تو خود کہہ رہا. آئیے حضرت شیخ جیلانی کی کتاب اٹھائیے حریت الطالبین. اس حریت الطالبین میں 12 مہینوں کے فضائل اور مسائل حضرت شیخ نے لکھے اور ایک مہینہ محرم کا اس کے فضائل اور مسائل بھی لکھے. عاشورہ کی بحث لکھتے لکھتے حضرت لکھتے ہیں محمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی عاشورہ کے دن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. کیا لکھتے ہیں حضور کس دن پیدا ہوئے؟ بولو 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 کس دن پیدا ہوئے؟ 10 محرم کو حضور پیدا ہوئے. اب آپ بتائیے یہ کیا کہتے ہیں کب پیدا ہوئے؟ 12 ہوئے. اور شیخ جیلانی کیا بتاتے ہیں؟ اگر ایک بات اور یہاں کہتے چلا جاؤ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے یہ 12 کو جشن کیوں مناتا ہے. ایک کتاب دعوت اسلامی والوں میں چھاپی ہے، کتاب کا نام ہے فضیلت المبلغین. اس کی جلد اول ہے اور اس کا صفحہ 139 ہے. لکھنے والے لکھتے ہیں ذرا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا، جب آپ کا وصال پر منار ہوا تو آپ کے وصال پر سب سے پہلے شیطان نے جشن منایا. کس نے منایا؟ شیطان نے جشن
کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. میں نے کہا بات تیرے اوپر ہی لگی. اگر مولوی احمد رضا خان نے اپنی زندگی کے اندر جھنڈیاں لگائی ہو تو پیش کر. اگر مولوی احمد رضا خان نے اپنی زندگی کے اندر کیک کاٹا ہو تو پیش کر. اگر مولوی احمد رضا خان نے اپنی زندگی میں جلوس نکالا ہو تو پیش کر. اگر مولوی احمد رضا خان نے اپنی زندگی میں ڈھول پیٹا ہو تو پیش کر. اگر مولوی احمد رضا خان نے یہ جناب کی جو ہے نا وہ ڈانس کیا ہو تو پیش کر. معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا جشن مولوی احمد رضا خان نے نہیں منایا. اب اپنے شعر کو ایک سوائے انگلش کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. میں نے کہا تیری بات ٹھیک ہے اگر تو پھر سب سے بڑا انگلش مولوی احمد رضا خان ہے. میں نے کہا آگے دیکھ قرآن کہتا ہے ایندھن مبصرین قوم اخوان الشیاطین کہ فضول خرچ شیطانوں کے بھائیوں کرتے ہیں. اب تو دیکھ لے فضول خرچی تو کرنے والا ہے. کہتا ہے نہیں فضول خرچی نہیں ہے. میں نے کہا چلو تیرے اوپر ہی فیصلہ رہ گیا. اگر رحمت کائنات تشریف لے آئے کیا اس کو حضور فضول خرچی بتائے گے یا نہیں بتائے گے؟ کیوں نہیں؟ یہ حضور خوش ہوگی. بولو 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 یار. حضور اس کو فضول خرچی بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ تو پھر قرآن کہتا ہے ان المبصرین قوم اخوان الشیاطین کہ یہ فضول خرچ کون ہے؟ بولو بولو یہ. تو میں نے کہا یہ سارے تیرے جناب کی بہت بڑے بڑے یہ ارکان تجھے مبارک آگے آئیے. میں کہنے لگا تھا شیخ جیلانی فرماتے ہیں حضور کی ولادت کا سعادت 10 محرم اور حرام کو ہی. میرا دوست اگر 12 کو جشن مناتا ہے تو تمہیں شیخ جیلانی کی بات مان کے جشن 10 محرم کو منانا چاہیے. آپ کہو گے بھائی سے پھر یہ کیوں نہیں مناتا؟ میں کہتا ہوں کیوں نہیں مناتا وجہ یہ ہے اس لیے کہ 10 محرم کو جلوس کون نکالتا ہے؟ کون نکالتا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں ہمیں غم کا جلوس ہے. ہمیں غم اور مصیبت کی وجہ سے یہ جلوس نکالنا ہے. شیعہ غم کا جلوس نکالتا ہے, یہ مذہب کا جلوس نکالے گا تو کیا ہوگا؟ پھر ٹکراؤ ہوگا, تصادم ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ مولوی اور شناختی کار گھر میں جاؤ تو کہ میں مولوی نہیں آئے کھڑے تھے دروازہ کھولو. وہ کہیں گے تمہاری شکل کی ہو ہے اور پھر بس کچھ نہ کچھ یہ شاید جیلانی کی مخالفت اس کو بچے لگے ایسا راج ہے. تو بھائی توحید, یہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا. اس توحید پر ہمیں قائم اور قائم کھڑا رہنے کی توحید شیخ جیلانی کر کے گئے ہیں. اب ہم اس مضبوط جگہ سے ہٹنا نہیں چاہتے, اس لیے کہ قرآن کا بھی یہ فیصلہ, رحمت عالم کا بھی یہ فیصلہ, صحابہ کرام کے زخم ابھی تک ہمیں یاد ہے جو توحید کے عنوان پر انہوں نے کھائے ہیں. پوری امت توحید پہ کٹھی نظر آتی ہے. شیخ جیلانی توحید کی بات میں لے کے گئے ہیں. اب ہم اس توحید کو چھوڑنا نہیں چاہتے. لوگ بے شک اپنا لیبل بدل کے توحید سیمینار کیوں نہ جن سے کر لیں لیکن پھر بھی توحید کے ماننے والے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے.